کون سی رات یا کون سا ایسا لمحہ تھا جو آپ کے لیے صدیوں بھاری بن گیا ہو؟ کوئی ایسی خبر ملی ہو یا کوئی ایسی دو پریشانی؟ لمحے تھے، بہت تکلیف دہ تھے، اور ساری عمر شاید میں ان کو نہ بھول سکوں۔ ایک تھا جب میری بیٹی باہر کے ملک جا رہی تھی اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس کو روک لیا جائے گا، اور جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ چل پڑی ہے اور الحمدللہ اس نے کراس کر لیا ہے، وہ امریکہ پہنچ گئی ہے، مجھے یہ لگا کہ مجھے مسلح سے نہیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بہت ہی عجیب تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے رہوں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے روئے۔ سو ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ لیٹر آن مجھے کسی نے کہا کہ باہر جا کر آپ کی بیٹی بہت رو رہی تھی اور میں جیل کے اندر۔ سو وہ کبھی نہیں بھولے گی کہ اس کی ماں اس کے پاس تھی۔ دوسرا، جب میرے گھر ریڈ ہوا، میری بیٹی کا فون لے کر گئے، اس کے پیپرز ہونے تھے اے لیولز کے، اور میں یہاں پر کھڑی تھی۔ 10 مہینے بعد میں اپنے گھر کے باہر آئی اور میں پریزن وین کے اندر تھی۔ دیٹس دا موسٹ لائک، آپ کے گھر کے اندر 800 پولیس والا جا رہے ہیں اتوار کی صبح کو، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یو فیل سو ہیلپ لیس، آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی پر ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں وٹ ایور از دا تھنگ، میری فیملی میرے ساتھ بہت سپورٹیو ہے، لیکن دے سفرڈ بیکاز آف می۔ تو یہ فیلنگ آپ کی کبھی نہیں جا سکتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں زندگی میں، بچیوں نے پڑھنا ہی تھا، باہر جانا ہی ہوگا، ان کی ڈریمز ہوں گے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی چوائس کو ان پر مسلط کروں گی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں انہیں کبھی مجبور نہ کر سکوں ملک واپس آنے پر، کیونکہ جو میں نے سیکریفائس کیا تھا، اپنا اسکالرشپ نہیں دیا، پھر میری جاب ہوئی دبئی کے اندر، جب آپ کو یاد ہے ایک وقت آیا تھا پاکستانی ساری ٹیکسٹائلز دبئی میں شفٹ ہو رہی تھی، سو آئی گاٹ اے گریٹ اپرچونیٹی، بٹ آئی لیفٹ، آئی سیڈ میں کیا کروں گی ملک چھوڑ کے، میں کیا کروں گی۔ تو ریگریٹ کبھی زندگی میں رہا نہیں تھا، لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید میں اپنی بیٹیوں کے لیے وہ ڈیسیجن اس طرح نہ کر پاؤں اور میں انہیں فورس نہ کروں۔ کبھی کافی مشکل وقت دیکھا آپ نے، تو جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ڈیسیژن آپ نہیں کریں گی، تو اپنے لیے کوئی ڈیسیژن آپ نے کیا کہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ایک عام خاتون کی طرح میں گھر بیٹھ جاتی ہوں، میں نے تو اس ملک سے کیا لینا، مجھے تو جو ملا وہ ہی بڑا کربناک ہے؟ تو اس طرح کی کبھی سوچ آئی یا حمزہ نے کہا ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ایم این اے تھیں تو ہم نے کوئی اس طرح کی، نہ تو کبھی آپ کی کسی قسم کی کوئی کرپشن کی کہانی سنی، نہ کبھی ہم نے کوئی سفارش سنی کہ آپ نے کوئی سفارش کی ہو کسی کے لیے۔ اور یہ بات ایک دفعہ ہماری حمزہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جب آپ ایم این اے تھیں تو آپ تو اپنا وہ جو آپ کو فیسلٹیز اور جو ملی تھی وہ بھی نہیں استعمال کرتی تھی، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ صرف ہم اسلام آباد ملنے کے لیے گئے، باقی تو آپ سارا جو بھی اپنے جیب سے کرتی رہی ہیں۔ تو اتنا زیادہ جو کوئی شخص مخلص ہو، محب وطن ہو، جو ایک ایک چیز کا بڑا خیال رکھتا ہو، اس کے ساتھ اس طرح ہو جانا، دل میں آتا ہے کہ یہ میرے لیے یا ملک ہمارے لیے نہیں ہے۔ اچھا، 2-3 انٹرسٹنگ قصے ہیں اس پر۔ پہلا سنا دیتی ہوں۔ آیو نے یہ سوال کیا مجھ سے، آیو نے مجھ سے کہا کہ میڈم کتنی اچھی آپ کی زندگی ہے، مطلب ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہے، آپ کی فیملی دیکھی ہے، آپ سب مطلب آپ بالکل ویل سیٹلڈ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، جیل کھا رہی ہیں، تو کبھی سوچا ہے، اور مطلب آپ کا پروفائل اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے سیاست، آپ کو کیا ملا ہے، جیل ملی ہے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے پچھلے 16 ماہ کیا 16 دن بھی اس بات پہ ریپینٹ نہیں کیا۔ اس لیے ریپینٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے زندگی میں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑا کام کرانا تھا، جو وہ اس امتحان سے مجھے گزار رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی اپنی رہائی نہیں مانگی تھی، میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اللہ رب العزت ایک تو مجھے کمزور نہ ہونے دینا، اور جب بھی مجھے رہا کرنا عزت سے، شان و شوکت سے، استقامت سے، سلامتی سے کرنا، اور میرے رب نے میری لاج رکھ لی۔ دوسری بات آپ یہ جو کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، کشتیاں تو میں جلا چکی تھی،
ان 16 ماہ نے مجھے اور اسٹرینتھن کیا. بلکہ اب جب میں آئی تو ایز اے مدر آف کورس مطلب مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ 16 ماہ میری بیٹیوں نے بڑا سفر کیا ہے. میں ایک دن مائکرو ویو میں نے کھانا رکھا اور میں ان کا کھانا گرم کرنے لگی تو میری بیٹی نے مجھے کہا ماما ہم کر لیں گے. تو اس دن میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی اٹ کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. ان 16 مہینوں نے آپ کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا ماما اٹس یور لائف اور آپ کو اب آگے کا سوچنا ہے. سو ماشاء اللہ مائی فیملی از مائی اسٹرینتھ اور دے آلویز اسٹینڈ بائی مائی ڈیسیژن. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے صرف سپورٹ کیا ہے. ایون میرے لیے ورسٹ ٹائم بھی تھا تو میری فیملی نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ بالکل جو تم نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر قائم رہنا ہے, پیچھے مڑنے کی کوئی آپشن نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں سرخرو بھی کیا. آپ حمزہ کی بات کرتے ہیں, مجھے بہت ہوتا تھا کہ حمزہ میرے آفس دیکھیں, میں جہاں جاتی ہوں میں کام کرتی ہوں حمزہ اس کو دیکھیں. بٹ حمزہ کبھی بھی نہیں گئے. حمزہ نے کہا اٹس یور پالیٹکس, میرا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت دفعہ اس بات پہ میری حمزہ سے بھی ہوئی کہ میں چاہتی ہوں آپ آؤ اور دیکھو. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں بتانا, مجھے ہر ایم ایل اے کو ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے. جی بالکل ملتا ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کافی زیادہ ہوتا ہے اور بڑے لوگ شوق سے بھی لیتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں نے آ کر کہا انکل کو کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم آپ کے علاقے میں جہاں اب اللہ کا شکر ہے جو اب میرا حلقہ ہے وہاں پانی کا بہت مسئلہ ہے اور وہاں سولر کا بہت مسئلہ ہے اسکولس میں, تو میں جو فنڈ لوں گی میں پانی اور سولر کا کروا دیتی ہوں. تو انکل نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جو کام کروانا ہوا ہم اپنے پیسوں سے کرا لیں گے, لیکن میں کم سے کم یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بہو کے نام کے اوپر 1 روپے کا بھی کوئی یہ کہے جو تمہیں چاہیے مجھ سے لے لو. سو یہ میں اس لیے مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری فیملیز نے تو ان چیزوں سے اتنا دور رکھا اور انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ لگانا ہے, ہم نے کسی سے نہیں لینا, یوں نہیں کرنا, یوں ہی کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی رکھا.